السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنسیپچول نالج اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اجمل۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو پریکٹیکل سینٹر کا 2022 کا کمپریہنسو ایگزام ہوا ہے، یعنی جو پریکٹیکل سینٹر کا گیسٹ پیپر ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سیکنڈ ایئر کا اردو کا، یہ پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور کامرس، تقریباً تمام جو گروپس ہیں ان سب میں یہ اردو جو ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے، تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پریکٹیکل سینٹر کے گیسٹ پیپر میں سے پارٹ لگتا ہے، تو آپ نے اس کے اچھے طریقے سے تیاری کر لینی ہے۔ آج جو اس ویڈیو میں کمپلیٹ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایم سی کیوز آپ کو فل کرواؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ تو آج آپ کے لیے میں نے یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ایم سی کیوز ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ایم سی کیوز دیکھتے جائیے گا۔ اچھا، جو اس میں کچھ کامن جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ جیسے علامہ اقبال اور مرزا غالب کی شاعری میں قدر مشترک ہے، فکر و فلسفہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سندھی ادب سے اس افسانے کا ترجمہ شامل نصاب ہے، بدلہ۔ تمام دنیا میں قومیں اس زبان سے پہچانی جاتی ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کی جو قومیں ہوتی ہیں وہ اس کی قومی زبان سے پہچانی جاتی ہیں۔ شاعر شباب اور شاعر انقلاب اس شاعر کو کہتے ہیں جوش ملیحہ آبادی۔ اس کے علاوہ صوفیانہ اصطلاحات کا استعمال اور معرفت الہی کے رنگ اس شاعر کی نمایاں صفات ہیں، خواجہ میر درد۔ جس نظم میں مسلسل مضمون اور کوئی قصہ ہو اور ہر شعر الگ ہو اسے کہا جاتا ہے مثنوی۔ اسی طریقے سے اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس مجموعے سے کسی شاعر کا سارا کلام شامل ہو اسے کہا جاتا ہے دیوان۔ مرزا غالب کے ہر دل عزیز شاگرد نظم و نثر دونوں میں شہرت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے غزل کا مسیحا اور رئیس المتغزلین اس شاعر کو کہا جاتا ہے جوش ملیحہ آبادی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نظم شکست زندہ خواب میں زندان سے مراد ہے اردو کا قائد اعظم، انہیں کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق۔ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے اندر سبھا۔ اسی طریقے سے انارکلی اس ڈرامہ نگار کا شہرہ آفاق ڈرامہ ہے، امتیاز علی تاج۔ اس ڈرامہ نگار کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، آغا حشر کاشمیری۔ اسی طریقے سے یہ جو باقی ایم سی کیوز رہ گئے ہیں انشاءاللہ میں ان کو ڈیٹیل میں آپ کو مطلب ان کے پاس ریسرچ کر کے ان کو سرچ کر کے آپ کو جو کریکٹ آنسر ہے وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 40 ایم سی کیوز ہیں آپ کے اکارڈنگ ٹو نیو پیپر پیٹرن، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو 40 ایم سی کیوز ہوں گی، اسی طرح سے کہ 40 آپ کے مارکس شارٹ کوشچن آنسرس کے ہوں گے، یعنی حصہ بے کے ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کا پہلا جو پارٹ ہے وہ شاعر کی تشریح ہوگا، جس میں آپ کے 6 شعر ہوں گے، جن میں سے آپ نے 2 کی تشریح کرنی ہوگی، شاعر کا حوالہ بھی لکھنا ہے اور اس میں مختصر تعارف بھی تحریر کرنا ہے، اور یہ آپ کا 10 مارکس کا ہوگا، جس میں سے 5 مارکس کا آپ کا ایک شعر ہوگا۔ اس میں ایک نمبر جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ایک نمبر آپ کے شاعر کا حوالے کا ہے، ایک نمبر آپ کے نظم کے حوالے کا ہے، اور 3 نمبر آپ تشریح کے ہوں گے، تو 2 تشریحات آپ کو اس میں سے کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے، اس میں آپ کو آپ کے جو اسباق ہیں اردو کے، اس میں کسی بھی چیپٹر میں سے آپ کے پاس 3 جو ہے وہ کوئی پیراگرافس آئیں گے، جن میں سے آپ کو کسی ایک کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں تشریح کے ٹوٹل 8 مارکس ہیں، اور 2 مارکس جو ہیں وہ مصنف کے حوالے کے ہیں، اور نظم کے، اور جو سبق ہوگا اس کا نام آپ نے تحریر کرنا ہوگا۔
اس کے بعد آپ کا ایک مرکزی خیال تحریر کرنے کے لیے آئے گا۔ اچھا، مرکزی خیال اور بند میں جو ہے وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، دونوں کے نمبر جو ہیں وہ سیم ہیں، 10 مارکس کا یہ سوال ہے۔ مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کی نظم جتنی ہیں ان میں سے 3 نظمیں کوئی سی بھی آتی ہیں، جن میں سے آپ کو ایک کا جو ہے وہ مرکزی خیال تحریر کرنا ہوگا۔ مرکزی خیال ٹوٹل 6 مارکس کا ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 مارکس کا اس کا شاعر کا حوالہ ہوگا جو آپ نے تھوڑا ڈیٹیل میں لکھنا ہوگا، اور 2 مارکس جو ہیں وہ آپ کے جو نظم ہوگی اس کے حوالے کے ہوں گے، اور 6 مارکس کی آپ کی مرکزی خیال کا ہوگا۔ اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کوشچن میں بند کی چوائس ہوگی۔ بند آپ کی پوری بک میں سے کوئی ایک ہی آتا ہے اور اس میں ایک ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ بند 6 مارکس کی تشریح ہوگی، اور 2 نمبر کا اس کا شاعر کا حوالہ ہوگا، اور 2 نمبر کا نظم کا حوالہ ہوگا۔ تو یہ کل ملا کے 10 مارکس کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا وہ ہے خلاصے کا۔ خلاصہ جو ہے وہ آپ کا جتنے بھی چیپٹرز ہیں آپ کے، جیسے یہاں پر آپ کو دکھائی دیا جا رہا ہے کہ بدلہ، ہم سفر، نیا قانون، چور، آرام و سکون، سمندر کا دل، آرام و سکون۔ آرام و سکون اس میں 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک ہی ہے۔ تو اس میں سے آپ کو 4 یا 5، 3 ویسے زیادہ تر آتے ہیں، 3 خلاصوں میں سے کوئی ایک خلاصہ آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکل سینٹر کا گیسٹ پیپر ہے، تو اس میں سے آپ اچھے طریقے سے تیاری کیجئے۔ جیسے جو اس میں انہوں نے چیپٹر دیے ہیں 5، ان کے اچھے طریقے سے آپ یہ کر لیجئے۔ یہ بھی ٹوٹل 10 مارکس کا ہوگا، جس میں سے 6 مارکس کا آپ کا خلاصہ ہوگا، 2 مارکس کا مصنف کا حوالہ، اور مختصر تعارف بھی 2 مارکس کا۔ یا اگر آپ یہ خلاصہ یاد آپ نے نہیں کیا ہوا اور آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے علاوہ آپ کو ٹوٹل 8 کوشچنز گیون ہوتے ہیں، جن میں سے آپ کو 5 کے جو ہے وہ شارٹ کوشچن آنسرز کرنے ہوتے ہیں، اور ایک سوال آپ کا 2 مارکس کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو سوالات ہیں یہ اس کے لیے آپ کو پوری بک کے سوالات کو یاد کرنا پڑے گا، جتنے بھی آپ کے چیپٹرز ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ کے سوال ہیں، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ آلات کیمیا میں جابر بن حیان کی خاص اور قابل قدر ایجاد کیا ہے؟ قدرت نے نواب محسن الملک کو کن خوبیوں سے نوازا تھا؟ چور نے نوٹوں کا لفافہ اس کے مالک کو واپس کیوں نہیں دیا؟ منگو اپنے اڈے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا تھا؟ ہمارے فضائی ماحول میں کیا بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں؟ ملکہ نے اس مجسمے کو پہلے داغدار اور پھر پارا پارا کیوں کر دیا؟ قائد اعظم نے مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں اردو کے بارے میں کیا اعلان کیا تھا؟ تو یہ سارے سوال، ہر سوال جو ہے وہ ڈفرینٹ چیپٹر سے بلونگ کرتا ہے، تو یہ آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ خلاصہ نہیں اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا 20 نمبر کا سوال آئے گا حصہ جیم، آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ جو پہلا پیپر پیٹرن تھا اس میں آپ کے پاس حصہ جیم جو تھا وہ 30 مارکس کا ہوتا تھا، لیکن نیو پیپر پیٹرن کے مطابق اب یہ 20 مارکس کا ہے، اور اس میں پہلے آپ کو شاعر کے جو شاعرانہ خصوصیات ہوتی تھی اس کے اوپر جو تھا تفصیل میں آپ نے تبصرہ لکھنا ہوتا تھا، وہ 15 مارکس کا ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے آپ کو جو آپ کے نثر نگار تھے ان میں سے کوئی 4 گیون ہوتے تھے جن پہ آپ نے ڈیٹیل میں اس پہ تبصرہ لکھنا ہوتا تھا، وہ بھی 15 مارکس کا ہوتا تھا۔ لیکن اب جو آپ کا نیا پیپر پیٹرن ہے اس میں آپ کے پاس صرف کوئی ایک ہی سوال آپ کو کرنا ہے، اور وہ 20 مارکس کا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کافی زیادہ اس میں چوائسیز آپ کو دے دی گئی ہیں۔ اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 4 جو ہے وہ تبصرے ہوں گے، جیسے جس میں سے 2 آپ کے پاس شاعر کے ہوں گے اور 2 آپ کے پاس نثر نگار کے ہوں گے، جن میں سے صرف کوئی آپ نے ایک ہی اٹیمپٹ کرنا ہوگا، تو 4 کی آپ کے پاس یہ چوائس ہے۔ اور فور ایگزامپل اگر آپ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس اس میں بھی چوائس ہے کہ آپ کو کوئی سے بھی 3 جو ہے وہ مضمون اسائن کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایک ایسے لکھنا ہوگا۔ لیکن یہ پورا سوال یاد رکھیے گا کہ 20 نمبر کا ہے، تو آپ نے کم از کم اس میں 6 to 7 پیجز کا، یہ اگر آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تبصرے کا آپ کو بتا دوں کہ 15 آپ نے اس کے، اگر آپ نثر نگار کر رہے ہیں تو 15 جو ان کے نثر نگار کی خصوصیات تھی وہ لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نثر نگاروں نے ان کے بارے میں کہا وہ آپ اس کے اوپر ایک لکھیں گے، 3 سے 4 لوگوں کے بارے میں، اور ایک میں آپ جو ہے وہ حالات زندگی کی ہیڈنگ لکھیں گے، تو تب جا کر یہ آپ کے 20 مارکس کمپلیٹ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو کسی بھی آپ کو ٹاپک اسائن کیا ہوا ہے، ٹاپک کے لیے بورڈ نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے ریسنٹ ٹاپک ہوں گے اس وقت اس میں سے آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ اسائن کیا جائے گا۔ تو جیسے یہاں پر آپ کو جو موضوع اسائن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو جنگ نہیں اور امن اور انصاف کی ضرورت ہے، عالمی وبا کورونا سے نپٹنے میں پاکستان کا کیا کردار رہا، تو آپ کو اس کے اوپر ایسے لکھنا ہوگا۔ لیکن یہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی۔
اگر ریسرچ آپ نے نہیں کی ہوگی تو آپ اس ایسے کو اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس کے لیے آپ یہ ہے کہ نثر نگار اور جو شاعر ہیں ان کے جو ہے وہ یاد کر لیں. اس سال کے لیے چار جو ہے وہ تبصرے بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی، یہ دو آپ کے جو ہیں وہ نثر نگار میں سے، اور دو شاعروں میں سے مرزا اسد اللہ خان غالب اور میر تقی میر. ان چاروں کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، انہی میں سے آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ تبصرہ لگ جائے گا. تو یہ اردو کا کمپلیٹ پیپر تھا جو پریکٹیکل سینٹر کے اس سال پیپر ہوئے ہیں 2022 کے کمپریہنسو، وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم لوگ اس کے جو تمام MCQs ہیں ان کو سولو کریں گے. ملتے ہیں فرینڈ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.